نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ پارہ 2 ربع 3 آیت نمبر 229 کی ٹرانسلیشن سوال و جواب کی شکل میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آیت نمبر 229 کا شان نزول کیا ہے۔ زمانے جاہلیت اور ابتدائی اسلام میں دستور تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو بغیر تحدید عدد طلاق دیتے رہتے تھے۔ ایک طلاق کی مدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتے تھے اور پھر طلاق دے دیتے تھے، اور مقصد عورتوں کو نقصان پہنچانا ہوتا تھا۔ اس ظالمانہ فعل سے بہت سی عورتوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نہ تجھے الگ ہونے دوں گا اور نہ ہی تجھے پناہ دوں گا۔ عورت نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میں تجھے طلاق دوں گا اور ہر بار عدت سے پہلے تمہیں رجوع کر لوں گا۔ وہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی اور انہیں یہ بات سنائی تو عائشہ رضی اللہ عنہا خاموش رہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہیں ماجرا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ شوہر 2 بار طلاق دینے کے بعد یا تو رجوع کرے گا یا تیسری طلاق دے دے گا۔ اس کے بعد عورت جہاں چاہے گی اور جس سے چاہے گی شادی کر لے گی۔ اب شوہر کو مزید طلاق و رجوع کا حق نہیں۔ اب ہم آیت دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ طلاق رجعی کتنی بار ہے، یعنی وہ طلاق جس میں شوہر کو حق ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکے، وہ کتنی ہے؟ وہ 2 ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، پھر روک لینا ہے ساتھ بھلے طریقے کے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، پھر روک لینا ہے ساتھ بھلے طریقے کے۔ اگر روکنا نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ او تسریح بإحسان، یا رخصت کر دینا ہے ساتھ احسان کے۔ کیا معنی ہے اس بات کا؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی پہلی یا دوسری طلاق دینے کے بعد خاوند دوبارہ بسانے کا ارادہ رکھتا ہے تو عدت کے اندر رجوع کر لے۔ کیا کرے؟ عدت کے درمیان اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لے، اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے۔ اگر یہ ارادہ نہیں، یعنی وہ عورت کو بسانا نہیں چاہتا، وہ چاہتا یہی ہے کہ ہمارے درمیان جدائی ہو جائے، تو پھر وہ رجوع نہ کرے۔ یہ ایک دی ہوئی طلاق سے ہی بیوی جدا ہو جائے گی، یعنی ایک عدت گزرنے دے بیوی خود بخود جدا ہو جائے گی، یعنی عدت گزر جانے کے بعد اب یہ عورت الگ ہو چکی۔ اسی کو نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا کہتے ہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ عدت گزرنے کے بعد اگرچہ عورت آزاد ہے کہ جس مرد سے چاہے شادی کر لے، مگر اسے پہلے خاوند کے ساتھ شادی کا بھی اختیار ہے۔ البتہ تیسری طلاق کے بعد خاوند نہ عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے نہ عدت کے بعد نکاح۔ یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ عدت کے درمیان دوسری طلاق واقع نہیں ہو سکتی، یعنی جب شوہر نے ایک طلاق دی، اب عدت کا وقت ہے، عدت گزر رہی ہے، تو اس عدت کے درمیان میں دوسری طلاق نہیں واقع ہو سکتی جب تک کہ شوہر رجوع نہ کر لے یا عدت گزر جانے کے بعد نکاح نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ زن اور شوہر کا رشتہ ازدواج الفت و محبت کی فضا میں ہمیشہ کے لیے استوار رہے، اور اگر کوئی عارضی اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے 3 طلاقوں کی مہلت دی ہے، تاکہ انسان کو بار بار سوچنے کا موقع ملے اور عارضی ناراضگی ختم ہو جائے اور شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر لے۔ اگر ایک ہی طلاق رجعت سے مانع ہوتی تو یہ عظیم مصلحت مفقود ہو جاتی اور بہت سے خاندان تباہ ہو جاتے اور سوسائٹی میں ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی جن کا تدارک ناممکن ہوتا۔ اسی طرح اگر ایک ہی مرتبہ کی 3 طلاقیں یا ایک مجلس کی 3 طلاقیں نافذ کر دی جائیں تو وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 طلاقیں الگ الگ طہر میں دینے کا حکم دیا ہے۔ بہت سے خاندان تباہ ہو جائیں گے، بہت سے بچے برباد ہو جائیں گے اور بہت سے گناہ عورتوں کی زندگی میں آ جائیں گے۔
بلکہ اور بہت سی بے گناہ عورتوں کی زندگی میں آگ صرف اس لیے بھر جائے گی کہ اس کے شوہر نے وقتی طور پر طیش میں آ کر 3 بار کلمہ طلاق اپنی زبان سے نکال دیا۔ اس لیے عہد نبوی، عہد ابو بکر اور ابتدائی عہد عمر رضی اللہ عنہ میں بالاتفاق ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوا کرتی تھیں۔ امام مسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عہد نبوی، عہد ابو بکر اور عہد عمر رضی اللہ عنہ کی ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک مانی جاتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دیکھا کہ لوگوں نے کثرت سے طلاق دینی شروع کر دی ہے، تو کہا کہ لوگوں نے اس معاملے میں اجرت سے کام لینا شروع کر دیا ہے، اس لیے ہم 3 طلاقوں کو 3 نافذ کر دیں گے، چنانچہ نافذ کر دیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا یہ ان کی اپنی رائے تھی، جسے انہوں نے مصلحت عامہ کی تقاضے کے مطابق نافذ کر دیا تھا، ورنہ انہیں سنت کا پتہ تھا، اور ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 حقیقی طلاق اعتبار کرنے سے زیادہ ان کا یہ فیصلہ ایک تعزیراتی اور اجتہادی حکم تھا، تاکہ لوگ آئندہ طلاق دینے میں اجرت سے کام نہ لیں، یعنی سنت کی طرف لوٹ آئیں، ایک وقت میں ایک طلاق دیں۔ اور امام احمد نے ابن عباس سے روایت کیا کہ رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی۔ اس کے بعد انہیں اس پہ بڑا غم ہوا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کس طرح طلاق دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ایک مجلس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ سب ایک طلاق شمار ہوگی، اگر چاہو تو رجوع کر لو، چنانچہ انہوں نے رجوع کر لیا۔ اب جب کہ حالات بدل چکے ہیں اور نکاح حلالہ کا بازار گرم ہے اور لوگ حرام کاری میں مبتلا ہیں، اور جہالت اس قدر عام ہے کہ اکثر لوگ جانتے بھی نہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 فرض کر لی جاتی ہیں، ضرورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلیفہ کی سنت کو زندہ کیا جائے، تاکہ فتنوں کا دروازہ بند ہو جائے اور نکاح حلالہ کا رواج ختم ہو، اس لیے کہ ہر بھلائی قرآن و سنت کی اتباع میں ہے، اور ہر شر اور ہر برائی ان دونوں سے انحراف میں ہے۔ احسن طریقے سے طلاق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حلال نہیں کیا، یعنی احسن طریقے سے طلاق دینا چاہتے ہو تو فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، وَلَا يَحِلُّ اور نہیں حلال، لَكُمْ تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا کہ تم لے لو، کیا لے لو؟ مما اس میں سے جو آتیتموہن جو دے دیا ہے تم نے انہیں، شیئا کچھ بھی، یعنی حق مہر دیا ہے، یا شادی کے بعد کپڑے دیے ہیں، یا کوئی اور سامان دیا ہے۔ ایک بار آپ سامان دے چکے تو اب جائز نہیں کہ ان سے وہ سامان واپس لیا جائے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ لیکن کس صورت میں سامان لینا یا کوئی بھی مال لینا جائز ہوگا؟ فرمایا الا ان یخافا الا یقیم حدود اللہ۔ اب یہاں پہ یہ بات جان لیں کہ آیت کا یہ حصہ دراصل اب خلا کی طرف دلیل ہے۔ احسن طریقے سے طلاق دینے میں کیا بات تھی کہ جو مال آپ خرچ کر چکے اپنی بیوی پر، جو گفٹ وغیرہ آپ نے دیے ہیں، اب آپ اس کو واپس نہیں لیں گے۔ صرف شوہر مال ایک ایسی حالت میں واپس لے سکتا ہے جب خلا عورت لینا چاہتی ہو۔ فرمایا الا ان یخاف الا یقیم حدود اللہ، مگر یہ کہ مگر ان یہ کہ یخافا وہ دونوں ڈریں۔ کون دونوں؟ شوہر اور بیوی ڈرے۔ اللہ یقیمہ کہ نہیں وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو، یعنی میاں بیوی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، ان دونوں کی آپس میں نہیں بن سکے گی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر خوف کھاؤ تم، یہاں پہ خفتم کا لفظ ہے، اوپر یہ خوفہ تھا، یہاں میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے، یہاں خفتم سے مراد کیا ہے؟ جو بھی میاں بیوی کے درمیان خلا کروا سکتے ہوں، یا ان کا کوئی جیسے والدین ہوتے ہیں، یا کورٹ ہوتا ہے، عدالت ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ اگر حکومت سمجھتی ہے یا والدین سمجھتے ہیں
یا عدالت سمجھتی ہے، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، فیما، اس چیز میں جو افتدت بھی، وہ عورت فدیہ دے، ساتھ اس مال کے، کس کو فدیہ دے؟ یہ ہاں کی ضمیر مرد کی طرف جا رہی ہے۔ گناہ کس پہ نہیں؟ دونوں میاں بیوی کے اوپر گناہ نہیں اس بات میں جو فدیہ دے عورت بھی اپنے شوہر کو۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ پہلے تو یہی جان لیں کہ یہ آیت احکام خلا کے بیان میں بنیاد مانی جاتی ہے۔ خلا یہ ہے کہ بیوی تھوڑا یا زیادہ مال دے کر شوہر کو طلاق دینے پہ راضی کر لے، یعنی خلا میں دراصل عورت چاہتی ہے کہ وہ مرد سے الگ ہو جائے۔ اس کے لیے اسے کیا کرنا پڑتا ہے کہ بیوی کچھ مال جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے وہ اپنے شوہر کو دیتی ہے کہ مجھ سے یہ مال لے لو اور مجھے طلاق دے دو، اس لیے کہ اس کے ساتھ یعنی کوئی وجہ ہوتی ہے خلا لینے کی کہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ کسی مجبوری کی وجہ سے ازدواجی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ یہ آیت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ان کی بیوی ان سے شدید نفرت کرتی تھیں، اور ثابت بن قیس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت کے دین اور اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن اسلام کے بعد کفر کو مکروہ جانتی ہوں، یعنی ڈرتی ہوں کہ مجھ سے ان کے حق میں نافرمانی نہ ہوتی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کا باغ اسے واپس کر دو گی؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے کہا کہ باغ لے لو اور اسے ایک طلاق دے دو۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی خود الگ ہونا چاہتی تھیں، تو اس کے لیے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، اور تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ ثابت بن قیس نے ان کو کیا دیا تھا؟ ایک باغ مہر میں دیا تھا، گفٹ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ باغ واپس کرتی ہو۔ ان کی بیوی اس بات پہ راضی ہو گئی اور ثابت بن قیس نے وہ باغ لے لیا اور اس کے بدلے طلاق دے دی۔ اس کو خلا کہتے ہیں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خلا اس صورت میں جائز ہے جب قاضی کی نظر میں عورت کا عذر ثابت ہو، جیسے پیچھے ہم نے آیت میں دیکھا فَإِنْ خِفْتُمْ، یعنی قاضی جب اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ دونوں کا ایک ساتھ رہنا صحیح نہیں، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر خلا لینا جائز ہے، یعنی عورت کے پاس کوئی نہ کوئی عذر ہونا چاہیے۔ بغیر عذر اور بغیر مجبوری کے اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے خلا کراتی ہے تو اس کے بارے میں احادیث میں بڑی شدید وعید آئی ہے۔ مسند احمد میں صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی مجبوری کے طلاق مانگے گی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی۔ اس سے پہلے آپ کو لاسٹ لیسن میں یہ حدیث سنائی تھی کہ حلال چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث تھی، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، تو ہم اس کو ضعیف ہی مانیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ غور کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلا یا طلاق کی اجازت دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یعنی ایک مشروع چیز ہے۔ بعض اوقات انسان کے لیے یہ ضرورت بن جاتی ہے، بعض اوقات یہ حل ہوتی ہے، سلوشن ہوتا ہے تمام مسئلوں کا، تو یہ چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ابغض الحلال ہے تو یہ صحیح نہیں، یہ ایک ضعیف روایت ہے، تو اس لیے اس کو یہاں پر اس کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ کیا ہے اصل چیز کہ اگر دیکھا جائے کہ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے اس وجہ سے کہ ان کے درمیان دین کے بارے میں ہی اختلاف ہے، یا مرد کے اندر جیسے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی رنگت کالی تھی اور ان کی بیوی اسی وجہ سے ان کی طرف رغبت نہیں رکھتی تھیں، تو اس کو
ایک خاص عذر مانا گیا اور اس پر خلا ہوئی، تو اگر ایسی حالت ہے کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، اس کی کوئی خاص معقول وجہ ہے، تو اس کا چاہیے کہ وہ قاضی کے پاس جا کے اپنا عذر بیان کرے۔ اگر وہ عذر قبول کیا جاتا ہے تو خلا لی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت ایک ساتھ رہیں تو ایک دوسرے کا ساتھ الفت اور محبت کے ساتھ رہیں، اور اگر وہ ایک دوسرے کو کمفرٹ نہیں کر سکتے تو پھر اگر وہ علیحدہ ہونا چاہیں تو علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ عذر صحیح ہو۔ آگے فرمایا کون سی حدود کا ذکر ہے اور اس کا کیا حکم ہے، یعنی تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ حدود ہیں اللہ کی تو نہ تم تجاوز کرنا اس سے۔ تلک حدود اللہ، کیا چیز اللہ تعالیٰ کی حدود ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس بات کا حکم دیا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے، رکھنا ہے تو اچھی طریقے سے رکھو، چھوڑنا ہے تو بھلے طریقے سے چھوڑ دو۔ فلا تعتدوها، اس معاملے میں تجاوز نہیں کرنی۔ ساتھ ہی یہ کہ اگر عورت بھی خلا چاہتی ہے تو اس کے پاس عذر ہونا چاہیے، اگر وہ فدیہ دے کر اپنے آپ کے لیے طلاق لینا چاہتی ہے تو وہ لے سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، لیکن اس میں تجاوز نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا۔ طلاق دے رہے ہیں تو عورت سے زبردستی اس کو دیا ہوا مال اس سے واپس نہیں لینا۔ اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے تو صرف کہ شوہر کو تکلیف دینے کے لیے خلا لینا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ چیز جائز نہیں۔ اور جو حدود کا خیال نہ رکھے وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو کوئی تجاوز کرے گا، حدود اللہ، حدود سے اللہ کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں وہ جو ظالم ہیں۔ اسے آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ جب یہ حکمت پائی جائے تب خلا مشروع ہے۔ تل کا یعنی وہ تمام احکامات جن کا ذکر گزشتہ سطور میں گزر چکا ہے، حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں، یعنی وہ احکام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مشروع فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ ان پر عمل کیا جائے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کریں بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس سے بڑا اور کون سا ظالم ہے کہ حلال سے تجاوز کر کے حرام کی حدود میں داخل ہو جائے؟ کیا جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرائی ہے وہ کافی نہیں؟